تو جو یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جائے، آپ سے تعلق بن جائے، آپ کی سنت پہ عمل کر لے، اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ آج سے بدلنا ہوگا۔ جب تک وہ نہیں بدلے گا بات نہیں بنے گی، کیونکہ بات بنے گی رسول اللہ کی قربت سے، اور اس کے لیے آپ کو ایک نارمل اور بہترین رویے کا انسان بننا پڑے گا، کچھ خاص نہیں کرنا پڑے گا، کچھ بھی خاص نہیں کرنا پڑے گا، زندگی کے معمولات آپ کے وہی رہیں گے۔ صرف مجھ سے ایک بار یہ سوال کیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کہ یہ صوفی جو کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا، تو آپ کے نزدیک کیا چیز ہے قلب جاری ہونا؟ میں نے کہا اس لوتھڑے کے پھڑکنے کا نام قلب جاری ہونا ہے؟ کیا یہ دل اگر زور زور سے پھڑکے تو اس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں؟ غلط العام یہی ہے۔ میں نے کہا میرے نزدیک قلب جاری ہونا یہ ہے کہ جب میری زبان اٹھے، جب میرا ہاتھ اٹھے، جب میرا پاؤں اٹھے، جب میری نگاہ اٹھے، تو ایک ہی بات میرے پیش نظر ہو کہ میرا اللہ رسول اس میں راضی ہے کہ ناراض۔ یہ ان کی مرضی کے مطابق ہے کہ مرضی کے خلاف ہے؟ اگر یہ رویہ مجھ میں پیدا ہو جائے تو یقیناً میرا قلب جاری ہو گیا، اور میرے قلب میں اللہ اور اس کے رسول دونوں سما گئے، کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی پیروی اللہ کی محبت، کوئی چیز الگ الگ نہیں ہے۔ جب ہم رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے نمائندہ ہیں، خود تو انہوں نے کلیم نہیں کیا، اللہ نے یہ کہا کہ میں نے رسول بنا کے بھیجا۔ تو ہمیں اگر رسول اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، تعلق کو پیدا کرنا ہے، زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں بہت آہستگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کی زندگی میں پیروی کرنی پڑے گی۔ اور پھر ذرا سنجیدگی سے سوچئے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے، 24 گھنٹے ہیں دن کے، اور 24 کے 24 گھنٹے رسول اللہ کے دین ہے۔ صرف وہ 2 گھنٹے جو فجر سے عشاء تک نمازوں کے ہیں یا تہجد کے ہیں، 2 گھنٹے بنتے ہیں مشکل سے، یہی صرف دین نہیں ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور 22 گھنٹے چھوڑ دیے۔ وہ 22 گھنٹے ہم نے ترک کر دیے ہیں۔ 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین دین ہے۔ آپ کا کرنا ہو، آپ کا کہنا ہو، آپ کا سونا ہو، آپ کا جاگنا ہو، آپ کا روزہ رکھنا ہو، آپ کا افطار کرنا ہو، آپ کا ملنا ہو، آپ کا تنہائی میں چلے جانا ہو، یہ سارا دین ہے۔ تو جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کو فالو کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی اتباع نہیں کریں گے، ان کو صحیح معنوں میں سنت نہیں سمجھیں گے، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ہمیں اس عذاب سے نکلنا ہے کہ 2 گھنٹے دین ہے، 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے۔ ہمیں ہلکے پھلکے انداز میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا ہے، بالکل روٹین میں، کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ زیادہ کھاتے ہیں، کم کھانا شروع کرتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، کم سونا شروع کر دیں، زیادہ بولتے ہیں، کم بولنا شروع کر دیں، یہ سب پیروی رسول ہے۔ دوسروں کی بات کے بیچ میں ٹوکتے ہیں، چھوڑ دیں، ان کی بات پہلے پوری ہونے دیں، اتنا سا برداشت اور صبر کر لیں، پوری بات اگلے کی سنیں، یہ سنت رسول ہو جائے گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو بظاہر بڑے نظر نہیں آتے، آپ ایک روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو بنیادی سنتیں ہی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ غور و فکر ہے۔ جب آپ کا ابھی پروفٹ شپ اناؤنس بھی نہیں ہوئی تھی، معاشرے میں لوگ اس سے ناواقف تھے، اس وقت آپ غار ہرا میں جاتے تھے،
اور غور و فکر کرتے تھے. اور کمال حسن دیکھیے، ہیرا کا معنی ہی غور و فکر ہے. اس غار کا نام بھی اللہ رب العزت نے ہیرا رکھ دیا، غور و فکر والا غار. ہیرا کے معنی غور و فکر ہیں کہ یہ اتنا پسند آیا اللہ کو، یہ غور و فکر کرنا اپنے محبوب کا، جس کی انتہا نہیں. تو ہمارے ہاں ہم کتنے لوگ ہیں جو دن میں آدھا گھنٹہ نکالتے ہوں، 15 منٹ نکالتے ہوں، 5 منٹ نکالتے ہوں، 10 منٹ نکالتے ہوں کہ کوئی غور و فکر کروں کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے. میں نے کل اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے. اور بہت سے لوگوں کو بہت سی اتھارٹیز دے کے بھیجا ہے. ایک جسٹس میرے پاس آئے، نام نہ لوں گا ان کا، تو میں نے کہا آپ سے نماز کا نہیں پوچھے گا، مالک آپ سے نماز کا نہیں پوچھے گا، جو اتھارٹی دی ہے اس کو استعمال کرنے کا پوچھے گا. تو رسول اللہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جو اتھارٹی تمہیں دی گئی ہے، جو تمہیں حیثیت دی گئی ہے، اس کی پوچھ ہوگی. اسی لیے آپ نے فرمایا تمہاری رعایا کی تم سے پوچھ ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایا کون سی ہے؟ فرمایا تمہارے متعلقین، تمہارے ڈیپینڈنٹس، چاہے وہ بیویاں ہوں، بچے ہوں، یا گھریلو یا دفتر کے یا اپنے کاروباری ملازمین ہوں، پوچھ ہوگی. جن پر بھی تمہیں اتھارٹی دی گئی، اتھارٹی کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، جو دے گا اس کا حساب لے گا نا. جس کو کچھ نہیں دیا اس سے نماز کا پوچھے گا، اور جس کو علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، کوئی اقتدار دیا، کوئی حیثیت دی، اس کا سوال اس سے کرے گا. تو سیلف مانیٹرنگ کی عادت ڈالیں. بستر پہ جا کے جب رات کو لیٹیں تو سوچیں کہ میں نے کسی وقت بھی اللہ کے حضور چلا جانا ہے، مجھے کیا کیا حیثیت دی گئی، کیا کیا گفٹ دیے گئے، کیا میں ان کو صحیح پازیٹیو استعمال کر رہا ہوں یا نہیں. تو ان کا استعمال پازیٹیو انداز میں کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں احتیاط کے تقاضے میرے آقا نے بتائے. کمال ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں آپ کی ٹیچنگ نہ ہو. اور ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اس کو تاریخی طور پہ پڑھتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں جوتا جھاڑ کے پہن، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کیڑا بیٹھ گیا ہو اور وہ تجھے کاٹ لے اور تو اللہ کو الزام دے. تو اللہ کو الزام مت دے. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کوئی معجزاتی بات نہیں ہے کہ آپ نارمل بیہیویئر کے ساتھ سسٹم کے اندر چلیں اور سسٹم کے اندر زندہ رہیں. ہم لوگ سارا کچھ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ پر ایمان، تعلق، محبت، بلکہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب جذباتی طور پر کہتے ہیں. عملی طور پر ہمارا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نفرتوں کو بھلایا ہے؟ گریبانوں میں جھانکیں اور اس کو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی دشمن سے پوری زندگی، پوری حیات مبارکہ بدلہ نہیں لیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا؟ معاف کرنا نہیں جانتے اور رسول اللہ سے تعلق کے دعوے دار ہیں، آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں. کیسے بات بنے گی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. میں بہت ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لمحہ ہے ہمیں سوچنے کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول رحمہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، ہماری بات بن جائے، تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو پرکھنا پڑے گا، اپنے رویوں کو جانچنا پڑے گا. اور یہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں ہوگا، نہ معاشرے پر، نہ گھر والوں پر، اور نہ کسی پر احسان نہیں جتلانا، علم کا روب نہیں ڈالنا.